اور ایک دفعہ بالکل چارپائی پر پڑ گئے، حاضر دربار ہوئے اور کہا وہ ان کے مریض بھی نہیں، بیٹا ان کا ہے، وہ اور جگہ سے مریض ہے، لیکن یہ دیکھو اتنا اعلیٰ ظرف ہے، ظرف اتنا اعلیٰ ہے، قلب اتنا صاف ہے، کوئی کہیں سے مریض ہویا ہوا آئے، جس کو جو بھی آئے اسے سینے سے لگا، جو بھی آئے اسے محبت دیتے ہیں، جو بھی آئے اسے پیار دیتے ہیں، اور ہم تو خاندانی غلام ہیں ہی۔ بھائی آیا، اسے الگ کمرہ دیا گیا، کچھ ساتھیوں کو کہا گیا ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھیوں کی خدمت کرو، اور ایک رات میرے بھائی کو جو خواب آیا وہ فجر کے وقت، صبح کے وقت جب حضرت صاحب قبلہ اندر سے باہر تشریف لائے اور اپنی مسجد پر تشریف فرما ہوئے تو بھائی نے عرض کر کے کہا، کافی لوگ سننے والے تھے، اس نے کہا حضور میں چل کر تو وہاں نہیں آ سکتا، لیکن اس سے پہلے لیٹا رہتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، آج میں خود بخود بیٹھ گیا ہوں، میری آواز آپ تک جاتی ہے اور لوگ بھی سنو۔ آج رات سحری کے وقت میں سویا ہوا تھا، پریشان تھا، میں دیکھتا ہوں کہ اچانک دربار عالیہ عیدگاہ شریف میں ایک روشنی اور زیادہ آ گئی ہے، لائٹنگ ہو گئی ہے، روشنی ہو گئی ہے، اور اس روشنی میں نہایت ہی معطر، نہایت ہی مطہر، نہایت ہی حسین، نہایت ہی جمیل کوئی شخصیت تشریف لائی ہے، اور نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ وہ تشریف لائے، جلدی سے اندر آدمی بھیجا گیا، حضرت صاحب کو بلایا گیا اندر سے، اور آپ دست بستہ حاضر ہیں، دست بستہ حاضر ہیں۔ فرمایا آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ ان سے فرمانے لگے آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ ان کے الفاظ میں میری زبان سے کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن مفہوم یہی ہے، آپ نے مجھے کیوں یاد کیا تھا؟ عرض کرنے لگے حضور یہ بیمار ہے، میری طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ بیمار ہے، حضور دعا فرمائیں، حضور دعا فرمائیں۔ سرکار نے میری طرف تبسم کر کے دیکھ کر تبسم فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے گئے۔ کیا پتا چلا؟ دربار عالیہ عیدگاہ شریف وہ ہے جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں آج بھی موجود ہیں، فیوز و برکات تو ہے ہی، لیکن ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا اور اپنے غلاموں کی حفاظت کرنا، ان کے سر پر دست شفقت رکھنا اور ان کا خیال رکھنا، یہ آج بھی ہے۔ ایک تو ہے نا ہم ظاہری حالات سے کہتے ہیں کہ واقعہ ہی دربار عالیہ عیدگاہ شریف کو اللہ تعالیٰ دن بدن ترقی عطا فرمائے، اور آج حضور صاحبزادہ صاحب قبلہ کو دیکھ کر ہمیں اور یقین ہو جاتا ہے اور ہماری عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پرسوں رات بریڈ فورڈ میں ایک مسجد میں جلسہ تھا، اور 9 یا 10 علماء کرام وہ تقریریں کر چکے تھے، اور یاد رکھو بریڈ فورڈ انگلینڈ میں جو پاکستان سے علماء آتے ہیں وہ چھاننی میں چھن کر آتے ہیں، ان کے کمیٹیوں والے وہاں کے لوگ کو بلانے میں وہ سارے کے سارے ان کے انٹرویو لیتے ہیں، ان سے تقریریں کراتے ہیں، ان سے سب کچھ، اگر ان کے ٹیسٹ میں بندہ پاس ہو جائے تو پھر آتا ہے، ویسے نہیں آتا، وہ پاس ہو کر آتے ہیں۔ 10 علماء، 9 یا 10 علماء یا کم و بیش، وہ اپنے اپنے وقت میں، چونکہ حضور کی عالم تشریف فرما تھے، ہر آدمی جو آ رہا تھا میں بھی شامل تھا، وہ اپنی طرف سے جوش اور ہوش میں تقریر کر رہا تھا، عمدہ تقریریں تھی اور بہت اچھی تقریریں تھی، لیکن جب حضور کی عالم قبلہ جی صاحب تشریف لائے، ایک نوجوان بظاہر تھوڑی سی عمر، بعد میں آنے والے مولوی صاحب کے لیے، شیخ صاحب کے لیے تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک سٹیج پر اتنے بڑے ڈرامے خطاب کر کے ہوئے، لیکن اللہ کی قسم حضور قبلہ جی صاحب کا خطاب جو تھا نا اس نے کسی کا کچھ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مطلب یہ کہ خطاب اور تقریر کی دنیا میں سارے اچھے تھے، لیکن سب سے بلند، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے جاندار، سب سے پرجوش اور سب سے نکتوں والا
سبحان اللہ سب سے زیادہ علمی نقطوں والا خطاب سبحان اللہ وہ حضور قبلہ عالم کا تھا. اور میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہا تھا, دل میں کہہ رہا تھا, یہ آج وہی فیض آ رہا ہے. قبلہ عالم کوٹنی کے دورے پر تھے, حضور اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ دھننے کے ایک مقام پر وہ نماز ظہر کے بعد درس دے رہے تھے. ترمذی شریف کا غالباً درس تھا. اور پھر اگلے دن میں ختم کرتا ہوں, ابھی وہ ختم درس دیا اور 3 گھنٹے کا وہ درس تھا حدیث پاک کا. سبحان اللہ. مجھے بعد میں ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے, سردار مقبول صاحب کیا کہنے والے, ایک دوسری جگہ سے وہ مریض ہیں, وہ کہنے لگے مولانا میں حضور قبلہ عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کوئی خطاب فرما کر تھوڑی دیر کے لیے سکوت خاموشی اختیار کرتے تھے تو مجھے آواز آتی تھی کہ آپ کے کان میں کوئی بات ہے, اگلی بتا رہا. اللہ سبحان اللہ. اب کے بعد آپ نے باتیں بتانی ہے نا, وہ کان میں کوئی باتیں ڈال رہا ہے. میں اس بات پر حیران تھا, اور واقعہ میں سمجھ رہا تھا بریڈ فورڈ میں کہ وہ فیض آج بھی جاری ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. فیض آج بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اس فیض کو جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.